السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کچھ ایسا جلد باز ہے گویا جلد بازی سے ہی بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ یہ ہے وہ پیغام جو آپ لوگوں کے وسوسوں کا صحیح جواب دے گا۔ جو سوچتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ تہجد کی دعا تو رد ہوتی نہیں، پھر ہمیں کیوں نہیں ملا، تو اللہ جواب دے رہا ہے، اس لیے جس نے بنایا ہے ہمیں وہ بخوبی ہماری سوچ سے واقف ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اب جن حالاتوں میں نے انسان کو ڈالا ہے وہ کیا کرے گا، کیا سوچے گا، کون ہمت رکھے گا اور کون کھو دے گا۔ کچھ لوگ یہ جتلاتے ہیں کہ اللہ تو دعا کا حکم دیتا ہے، تہجد کی قبولیت کا بھی کہتا ہے، تو اتنی محنت کے بعد بھی کیوں نہ دیا؟ دیکھے بھلے ہی آج آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ اللہ دیر کر رہا ہے، آپ کی مرضی کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ لیکن آپ نے ہمت نہ ہارنی، وہ یقین قائم رکھنا ہے تو معجزے ضرور ہوں گے۔ ضرور کچھ ایسا کرے گا کہ آپ خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ جب ایسا مقام آ جائے جب عقل میں آپ کے معاملات ہی سمجھ میں نہ آئے، وہاں صرف صبر اور دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تو مطلب اللہ کی کچھ ایسی مصلحت ہے جو اس نے آپ سے پوشیدہ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں بات یہ آتی ہے کہ ہم یقین اللہ پر کتنا رکھتے ہیں۔ کیا واقعی ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھا فیصلہ کرے گا؟ اسے زیادہ فکر ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ڈپریشن نہیں ہوگا، دل نہیں ٹوٹے گا، مایوسی نہیں ہوگی۔ تو جیسے رب کے فیصلوں پر یقین ہوتا ہے نا، تو وہ ماضی کے دکھ میں نہیں گرے رہتے، نہ ہی مستقبل کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ ملک میں فرمایا ہے، اور تم لوگ جو اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے بلند آواز میں کہو، اللہ سینے کی چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اس رب کو بہت پسند ہے جب آپ آدھی رات میں نیند قربان کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے پھوٹ پھوٹ کر رو رو کر جد کر کے مناتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کیا چیز ہے جو آپ کو بے حد الجھائے ہوئے ہیں اور جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، صبر کرنے سے روک رہی ہے۔ اور جب تک یہ باتوں کا سلسلہ چلتا ہے، جب تک روح بہت مطمئن رہتی ہے، دل کو سکون بھی ملتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اٹھتے ہیں تو دل کا دکھنا، خوف میں آنا اور وسوسوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی فریکوینسی اللہ سے اس طرح جڑی ہوتی ہے کہ کنیکشن بالکل کلیئر آ رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب نماز سے فارغ ہوئے دنیا کے کاموں میں لگے، دھیان اللہ تعالیٰ سے ہٹنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان وسوسوں میں گرفتار رہتا ہے۔ اب غلطی کس کی ہے؟ کیونکہ اب آپ اپنا دھیان اللہ سے ہٹا کر حالات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں، حالانکہ منایا تو اللہ کو بہت زیادہ تھا۔ جس وقت منا رہا تھا دل میں سکون بھی آ گیا تھا، جواب بھی مل رہا تھا، جیسے میری سن لی گئی ہے۔ لیکن اب کیوں ایسا ہوا؟ بعد میں تو رزلٹ کچھ بھی سامنے نہیں آ رہے، تو اس خیال کو کہتے ہیں عقل میں پھنسنا۔ اللہ تو وہی کا وہی ہے، کھو تو آپ جاتے ہیں اپنے خیالوں کی بدولت دنیا کے دھوکے میں۔ اس رب کی شان میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے، تو اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں سورہ ملک میں فرمایا، کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں
صحیح راہ پر گامزن ہیں۔ اب رب پوچھ رہا ہے اگر ہر چیز تمہیں پتا ہو جیسا کہ پھر بھی تم غلط راستہ اختیار کرو تو ٹھیک رہے گا کیا؟ تو جب وہ سب گائیڈ کر رہا ہے، فی الحال کے لیے چیزوں کو دور کر کے آزمائش کر رہا ہے، کچھ صبر کا امتحان لے رہا ہے، تو پھر وہ نا امیدی کیوں؟ پھر کیوں اتنی مایوسی؟ اس رب کو اتنا پیار ہے آپ سے، اتنی فکر ہے، ایسی جوانی میں تہجد کی لگن لگوا دی۔ کیا وہ اتفاق کی بات ہے؟ اپنا قرب بتا دیا، یہ آپ کے لیے کیوں غلط فیصلے کرے گا؟ وہ کیوں ایسا کرے گا جس میں آپ کی خوشی شامل نہ ہو؟ کیوں ایسا کرے گا کہ آپ کو تکلیف ملے، آپ کو خوشی پوری نہ ہو؟ اگر یہ کرنا ہوتا تو دعا کی توفیق یا اس کا خیال کیوں دیتا؟ اس کو منانے کا خیال آپ کے دل میں کیوں آتا؟ جب وہ کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے کلام میں فرمایا ہے وہ سچا ہے۔ اب کام آپ کا ہے اس پر عمل کرنا، نہ کہ سوال کرنا۔ اب سب ہمت ختم، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ میں کافی ہوں۔ اب سوال یہ ہے کیا ہم کافی سمجھ رہے ہیں اسے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ زبان سے صرف اقرار کر رہے ہیں اور دل میں کہیں نہ کہیں کبھی کسی سے کچھ کہہ دیا، کبھی کسی کی ہاں میں ہاں ملا دی اور اسی راہ پر چل پڑے؟ کیا ساری ہمتیں کھو کر مایوسی کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں بہت سے لوگوں کو آج کا دن بھی نصیب نہیں، بہت سے لوگ آج بھی روزی کے لیے بھٹک رہے ہوں گے، بہت سے اپنی زندگی بچانے کے لیے انتظامات کر رہے ہوں گے، بہت سے لوگ آج بھی بھوکے سو جائیں گے، کچھ لوگ بنا چھت کے سو جائیں گے۔ یہ جو نعمت ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی معمولی سی لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ آسانی سے مل گئی نہ ہمیں، جبکہ یہ کسی دوسرے کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ کتنا ترس رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے کیا نہیں دیا، بہترین گھر، رزق، والدین اور نہ جانے کیا کیا، پھر بھی اس میں شک ہے کہ اب تک ہماری صبر سے کی گئی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دیا، کیوں صلہ نہیں دے رہا؟ ہم نے تو غور ہی نہیں کیا ان نعمتوں پر جو کسی دوسرے کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ہم نے غور صرف ان باتوں پر کیا جن سے محروم ہیں ہم، اس لیے کیونکہ ہمیں ان سے آزمایا جا رہا ہے اور آزمایا جائے گا۔ یہ جو آزمایا جا رہا ہے اس میں بھی ہماری بہتری ہے، اور ان باتوں کو سمجھنے کے بجائے فوراً شکایت شروع کر دیتے ہیں، فلاں تو مزے میں ہے، اس کو تو سب آسانی سے میسر ہے، بس ایک مجھے محروم رکھا گیا ہے۔ اور یہ غلطی کر کے آپ اپنا آنے والا اجر سب ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ اس آزمائش کے ذریعے اس نے دنیا اور آخرت میں کیا کیا دینا ہے، تو کبھی بھی غلطی سے ایسے الفاظ زبان پر لے کر نہیں آئیں گے۔ تو یہ بات ہے ہمارے سوچ کی، ہمارے سوچ کے زاویے کی۔ انسان جو آدھے سے زیادہ ختم ہو جاتا ہے کچھ وہ اپنی سوچ کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور وہ جو ڈپریشن اور نا امیدی میں سب سے زیادہ جاتے ہیں وہ لوگ خود ہی خود کہیں نہ کہیں غلط سوالات بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میرے ساتھ مستقبل میں یہ ہو جائے گا، اب مجھ سے یہ چیز دور کر دی جائے گی یا جو لے لی جائے گی۔ یہ سب ہمارے اپنے بنائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں جس سے ہم ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ اللہ والوں کی شان دیکھیں، جن لوگوں کو ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو تو وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ کتنے توکل اور ایمان پر قائم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس نہیں ہٹتا۔ جب انسان کا فوکس اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک رہتا ہے، جیسا کہ اس کا دھیان معاملات کی طرف گیا، اسباب کی طرف گیا، وہاں ایک بری مٹی کی طرح ریت میں جیسے گھل مل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے آپ نے خود کو
لوگوں سے بچانا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں کرنے آئے گا۔ آپ کی زندگی میں آپ کو انسان بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے تو بہت سے کام، بہت سی ذمہ داریاں دے کر بھیجی ہے۔ آپ نے بہت سے کام ایسے انجام دینے ہیں، دوسروں کی زندگیاں سنوارنی ہیں۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، تو اب یہ کوشش اور پریکٹس بھی آپ کو خود کرنی ہوگی۔ آپ اپنا فوکس اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے قائم رکھتے ہیں، اور آپ یہ کوشش کیسے کرتے ہیں، یہ جو آپ مانگ رہے ہیں اس پر قائم رہنا، اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے لیے بہترین کرے گا۔ وہ سب کوئی اور آ کر آپ کی ہیلپ نہیں کرے گا کہ آپ اپنے آپ کو ایسا بنا لے۔ کوئی سمجھا تو سکتا ہے، لیکن آپ کو پابند خود ہونا ہوگا۔ اور ان ویڈیو کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا یہ مقصد ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب اصل پیغام ہے۔ ہم خود سے کتنی بھی باتیں کر لیں، شاید کوئی معنی نہ رکھے، لیکن جو اللہ فرما رہا ہے اگر اس پر ہم قائم ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اتنے لوگوں کو شفا مل رہی ہے، معجزے ہو رہے ہیں۔ اس کلام الہی کے ذریعے ہم تم شکایت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے اور راستہ دکھا چکا ہے، تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب جب کر رہے ہیں تو پھر انتظار کریں، انتظار کے بعد آپ کو خیر والا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم سب کو ہر حالات میں ثابت قدم رکھے۔ دیکھیے، جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو اس کی روح کمزور ہونے لگتی ہے، اور پھر انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ان مسائل سے کیسے نکلے گا۔ ہم سبھی لوگ دنیاوی معاملات میں اتنا پڑھ چکے ہیں، اتنے مٹیریل ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی بتانے والا بھی نہیں، ہم اس سب سے کیسے نکلے؟ دیکھیے، ہمارے پاس تو قرآن پاک جیسی کتاب موجود ہے، تو ہمارے لیے تو پریشانی، ڈپریشن، ٹینشن جیسے سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی بچہ آج ڈپریشن میں ہے، کیونکہ جب انسان کو اللہ کے بارے میں علم نہ ہو، اس کی طاقت کے بارے میں علم نہ ہو، اور انسان اتنی بری طرح سے شکست کھا چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، اور شیطان پھر یہ وسوسے ڈالے ہیں، اب تمہاری لائف تو بلینک ہو چکی ہے، اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں سے انسان بہت بری طرح سے ڈپریشن میں آ جاتا ہے، اور یہ لوگ یہاں تک کہنے لگتے ہیں اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، زندگی خراب ہو چکی ہے، کچھ نہیں ہونا میرا۔ حالانکہ یہ سب ہماری کم علمی ہے، اللہ کے بارے میں بنائے ہوئے خود ہی سے گمان ہے۔ اگر ہم نے اس کلام پاک کو صحیح طریقے سے تھام لیا ہوتا نا، تو بہت اچھے سے سمجھا ہوتا، تو اگر آج ہم آزمائش میں بھی ہیں، درد میں بھی ہیں، تو اس سب سے نکلنے کا ہمیں کم سے کم راستہ تو معلوم ہی ہوتا۔ تو یہ بھی کوشش کیا کرے ان ویڈیوز کا آپ کو آپ کے ارد گرد اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے تو آپ انہیں یہ ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں۔ آپ لوگوں کے حصے میں یہ نیکی آئی ہے تو اس کام میں آگے بڑھے، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کس کی زندگی پلٹ جائے اور کس کو کتنی موٹیویشن مل جائے، کون اللہ کے قریب آ جائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔